دیا تھا۔ آج جو بیت المقدس کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اور جو پوری دنیا کے اندر ایک خطرناک ماحول ہے، جو موتیں ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ جو موت ہو رہی ہیں، موتوں کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں 1400 سال پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دی تھیں، بتا دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ان تمام نشانیوں کو بتا دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علماء کو، جو نیک علماء ہوں گے نا، صلحاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کثرت سے ان کو موت آئے گی، کثرت سے اموات ہوں گی نیک لوگوں کی، علماء کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ تو علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ علم ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن اٹھ جائے گا، کتابیں غائب ہو جائیں گی۔ جو قیامت کے نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک علماء ہوں گے وہ دھیرے دھیرے وہ اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کے دور میں کتنی خبریں مل رہی ہیں کہ فلاں مولانا صاحب کا، فلاں حضرت کا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو نیک علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت زیادہ کثرت سے اموات ہوں گی، بہت زیادہ موتیں ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں، صبح شام رات و دن خبریں یہی سننے میں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال بتایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب موتیں زیادہ ہوں گی، اور پھر اس کے بعد زلزلوں کا ایک ماحول پیدا ہوگا، پھر زلزلے شروع ہو جائیں گے۔ ابھی جو ماحول چل رہا ہے موتوں کا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ ماحول ختم ہوگا، اس کے بعد زلزلے شروع ہوں گے دنیا کے اندر، اور یہ زلزلوں کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ زلزلہ کب آتا ہے؟ زلزلہ جب آتا ہے جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زلزلوں کا آنا، صورتوں کا مسخ ہو جانا، اور شراب کا عام ہو جانا، زنا کا پھیل جانا، مسجدوں میں شور مچایا جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جب ان باتوں کا ظہور ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہم یہ ہے کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو پس رہی ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو بچوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بیٹا باپ کو دور کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب زنا پھیل جائے گا، آپ دیکھ لیں چلتے پھرتے آج کتنا خطرناک ایک زنا کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ شراب کی کثرت ہو جائے گی، دیکھیں آپ جگہ جگہ پر شراب کی کثرت ہو رہی ہے، اور بیت المقدس پہ حملوں کا ہونا اور اس کے بعد پھر فتح حاصل ہو جانا، یہ تمام نشانیاں جو آج ہو رہی ہیں، جو باتیں آج ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی تھیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، جیسے ہی ہم خبریں سنتے ہیں نا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص ختم ہو گیا، اچانک فلاں کی موت آ گئی، تو پھر ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے یار اب ہم نماز پڑھیں گے، دین کی طرف آئیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، خرافات نہیں کریں گے، اور پھر 2 دن کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کسی کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا مثلاً، اور اس کے بعد پھر مائیں کیا کہتی ہیں، بیٹا گاڑی تیز مت چلانا، ارے بیٹا گاڑی مت نکالو، ارے بیٹا گاڑی مت لے کے جاؤ، اور پھر 2 دن کے بعد ماؤں کو بھی خبر نہیں رہتی ہے، بچوں کو بھی خبر نہیں رہتی ہے، بچے پھر وہی گاڑی دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو موت جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ تو آ کے رہے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو تم خطرناک پتھروں میں اور چٹانوں کے اندر، مضبوط چٹانوں کے اندر مقید کر لو تو بھی موت تمہارے تک آ جائے گی اور تم کو اپنے پنجوں میں لے لے گی۔ موت تو برحق ہے، لیکن یہ کہ اپنی طرف سے جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ تو انسان کو کرنا چاہیے نا۔ بھئی صحابہ کو کتنا اللہ پر بھروسہ تھا، صحابہ کو کتنا زیادہ اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن صحابہ اپنی جب جنگ میں جاتے تھے تو ڈھال لے کے جاتے تھے کہ نہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو یار اللہ بچائے گا تو بچیں گے ورنہ شہید ہو جائیں گے۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کیا۔ تو احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھروں کی مڈیل کو نہیں بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خطروں کے راستے پہ تنہا سفر نہ کرو، کیونکہ جو خطروں کے راستے پہ تنہا سفر کرتا ہے اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، ان کا تو کم سے کم ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم 4 دن سنتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہم دین کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب جب لوگ دین کی بات سنیں گے، جب ایسی باتوں کو سنیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ماں کو دفن کر کے آئے ہیں،
ایک دم دل میں بس خوف خدا آ جانا اور یہ کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن جب اس مجلس سے اٹھ جائیں گے، جب سننا سنانا بند کر دیں گے تو دلوں سے ایسے نکال دیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا۔ اچھا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو دلوں کی حالت ایسی ہے کہ نہیں ہاں یار اب برائی کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ سننا سنانا بند ہوگا، میری بھی حالت وہی، آپ کی بھی حالت وہی۔ تو یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سننا سنانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جب ہم سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایمان برقرار رہے گا، ہمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ ہم سارے لوگوں کو اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو ہم راضی کر کے زندگی کو گزاریں۔ اگر اللہ راضی ہے تو پھر ہمارا کام بن گیا، اللہ ناراض ہے تو پھر خدا کی قسم ہم دنیا اور آخرت میں ناکام رہیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو راضی کرنے کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔